بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدم و مسلین۔ اللہ تعالیٰ کے مخصوص مقرب ہیں پنجتن جناب رسول اللہ سیدہ پاک علی حسین اور حسن علیہ السلام۔ قربانی کرنا بہت بڑا عمل ہے اور یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ قربانی کرنے سے کیا ملتا ہے، قربانی کے کیا فیض و برکات ہیں، اور قربانی کرنے والے شخص کے لیے کیا نعمتیں میسر کی گئی ہیں، اور آپ نے قربانی کیسے کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ آپ کو بتائیں گے قاری محمد عطر محمود نقشبندی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال جل جلاله إن شانئك هو الأبتر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طیبا۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ ملت دار حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ بیان سننے سے پہلے اگر آپ نے صحبت ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں۔ معزز سامعین، اللہ کریم کا بے پا لطف و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم اس کے پیارے محبوب خلیل اللہ علیہ السلام کے سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اپنا رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ پیارے قل، اے میرے محبوب، ان صلاتی، آپ فرمائیے میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میری زندگی، ومماتی، میری موت، میرا مرنا جینا، للہ رب العالمین، رب العالمین اسی کے لیے ہے۔ حاضرین محترم، یہ نبی کریم علیہ السلام کی وساطت سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، ورنہ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی وساطت سے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا نماز ریاکاری سے محفوظ ہو، تمہاری قربانی ریاکاری سے محفوظ ہو۔ اگر اس میں ریاکاری ہے تو سمجھیے یہ بیکار ہے، اگر اخلاص ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ عمل چاہے تھوڑے ہوں، اخلاص کے ساتھ ہوں، اللہ کریم قبول فرماتا ہے۔ تو پھر آگے اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ الکوثر میں، کہ پیارے اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ کہ قربانی اصل میں مقررہ دن، مقرر جانور کو اللہ کی رضا کے لیے، تقرب الہی پانے کے لیے قربان کرنا، یہ قربانی ہے۔ اگر اس میں ریاکاری آ جائے تو وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور اخلاص ہی وہ دولت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تمہاری یہ خون، تمہارا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، یہ اخلاص پہنچتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے 10 ذی الحج کو ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں
10 ذی‌الحج کو عمل قبول ہے، زیادہ قبول ہے، وہ ہے قربانی کرنا۔ فرمایا وہ قیامت کے دن وہ جانور اپنے سینگوں اور کھروں کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اور فرمایا اس کو اللہ کی رضا کی، فرمایا کہ وہ جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں اس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے ادا کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، ابن ماجہ کی روایت، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو قربانی کی جاتی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، فرمایا وہ قیامت کے دن جہنم اور اس قربانی کرنے والے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی، روک بن جائے گی۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جانور جو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کیا جاتا ہے وہ اللہ کو بہت مقبول ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا جس کی اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہو قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو حضرت برہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قربانی ہمارے ابراہیم جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہماری اس میں کیا ہے اجر ہے؟ فرمایا قربانی کے جانور جتنے بال ہوتے ہیں اللہ کے ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اون کا کیا حکم ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ جب آقا علیہ السلام نے قربانی کا حکم ارشاد فرمایا 10 ذی‌الحج تھی، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج جو ہم سب سے پہلے کام کریں گے وہ ہے نماز پڑھنا، اور پھر قربانی کریں گے۔ جس نے پہلے قربانی کی اس کا کوئی قربانی سے تعلق نہیں، وہ محض گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بکری کا 6 ماہ کا بچہ تھا، وہ میں نے پہلے قربان کر دیا ہے۔ آپ نے اس لیے قربان کیا تھا کہ پڑوس میں غریب لوگ تھے، ان کو گوشت مل جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے آپ نے اختیار مصطفیٰ جو اللہ کریم نے آپ کو اختیار عطا فرمائے ہیں، خال کی کائنات نے، خال کے کل جہان نے مال کے کل بنا دیا، تو آپ نے فرمایا تیرے لیے کفایت، اب تیرے سوا کسی اور کو یہ کفایت نہیں کرے گا۔ تو حاضرین محترم، اب قربانی کا جو عمل ہے حدیث پاک کی روشنی میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں میرے آقا علیہ السلام نے قربانی کا دن تھا، فرمایا کہ مینڈا لایا جائے، مینڈا لایا گیا، پھر فرمایا چھری لایا جائے، چھری لائی گئی، فرمایا اس کو پتھر پر تیز کرو، اور وہ مینڈا ایسا تھا اس کا پیٹ بھی سیاہ تھا، اس کی آنکھیں بھی سیاہ تھیں، اس کے پاؤں بھی سیاہ تھے، قربان جائیں وہ مینڈا کیسا ہوگا جس کو قربان محبوب خدا فرما رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ چھری کو تیز کرو، اور یہاں یہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے جب جانور ذبح کریں تو چھری کو تیز کرنا ضروری ہے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کو قبلہ کی رخ لٹایا اور پھر اپنے دست اقدس سے اس کو ذبح فرمایا۔ جب ذبح فرما چکے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں اللہم تقبل
इन मुहम्मदिन व आल मुहम्मद व उम्मत मुहम्मद, कुर्बान जाए इस महबूब अलैहिस्सलाम की कि उम्मत हमारा भी वजूद भी नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम हम की तरफ से उस वक्त भी कुर्बानी फरमा रहे हैं। और फिर आका अलैहिस्सलाम दूसरी रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के दिन जानवर को ज़िबा फरमाया। जब ज़िबा फरमाने लगे तो ये दुआ आपने फरमाई, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द व अला मिल्लति इब्राहीम व अला मिल्लति हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने ये दुआ फरमाई। फिर फरमाया, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ में जो सबक मिलता है कि दूसरों की तरफ से नेकी करना, ख़ुसूसन कुर्बानी का अमल मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने वो करके हमें तालीम दी कि किसी की तरफ से अमल करना, इसाले सवाब करना ये जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। और इस अमल को आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म भी इरशाद फरमाया, मौला कायनात ताजदार हलाता अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम, आप दो कुर्बानी ज़िबा फरमा रहे हैं। किसी ने अर्ज़ की, या ए अमीरुल मोमिनीन अली अल मुर्तज़ा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया कि मुझे मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई थी कि मेरे बाद मेरी तरफ से कुर्बानी करना। तो हाज़िरीन मुहतरम, यहाँ ये भी मसला याद हम कुर्बानी करते हैं, आका अलैहिस्सलाम की तरफ से कुर्बानी करना, अपने पीर व मुर्शिद की तरफ से कुर्बानी करना, अपने वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करना, ये जायज़ है। लेकिन पहले ज़रूरी कि ख़ुद अपनी कुर्बानी करे, फिर दूसरों की तरफ से कुर्बानी वो करे। और अब कुर्बानी का जानवर कैसा हो? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी ऊँट, गाय, बकरी, और ऊँट की उम्र 5 साल से कम ना हो, गाय की 2 साल से कम ना हो, और बकरे 1 साल से कम ना हो। अगर एक दिन भी कम होगा तो कुर्बानी नहीं होगी। और फिर फरमाया कि गाय और ऊँट ये साथ की तरफ से है, और जो बकरा है वो एक तरफ से है, और ऊँट में नर मादा ये दोनों शामिल हैं। इसी तरह गाय में नर मादा, और इसके अलावा जो भैंस वो नर मादा, उनकी कुर्बानी जायज़ है। और बकरी ये भी नर मादा दोनों, उनकी कुर्बानी जायज़ है। और भेड़ के मतलब मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया कि अगर वो दूर से देखने में 1 साल का मालूम होता है, और उसकी उम्र अगर 7 से कम भी हो, यानी मोटा ताज़ा हो जानवर, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी का जानवर ये मौला कायनात हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि लजपाल आका ने फरमाया कि कुर्बानी का जानवर बेऐब हो, वो काना ना हो, यानी इसका कानापन ज़ाहिर ना हो रहा हो, लंगड़ापन उसका ज़ाहिर ना हो रहा हो, और इतना कमज़ोर ना हो कि उसकी हड्डियों में गूदा तक ना हो, और वो बीमार ना हो, उसकी बीमारी ज़ाहिर ना हो। तो हाज़िर मुहतरम, ये कुर्बानी के जानवर हैं। और फिर जो कुर्बानी का यानी ऊँट और गाय, इसके मतलब ये है कि जो हिस्सादार 7 हिस्सादार हैं उनका कुर्बानी यानी अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बान करने का मकसद हो। हाँ, उसमें अकीक़ा भी शामिल हो सकता है, लेकिन उनके जो इरादा हो, नीयत हो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए हो, ना कि महज गोश्त के लिए हो। अगर गोश्त के लिए होगा
تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں خوش دلی سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نماز عید الاضحیٰ، جب صبح اٹھیں تو اس میں سب سے پہلے غسل کرنا اور وضو کرنا، نئے کپڑے اگر نہ ہوں تو پرانے صاف کپڑے پہن کر جانا اور بغیر کھائے پیے عیدگاہ کی طرف جانا اور تکبیرات کا پڑھتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات کا پڑھتے ہوئے ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور جب عیدگاہ میں جائیں تو نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نیت یہ فرمائیں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ نال واجب 6 زائد تکبیرات، پیچھے اس امام کے منہ طرف بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے اللہ اکبر اور تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں اور ثنا پڑھیں، اور ثنا جب پڑھ لیں تو پھر ہاتھ چھوڑ دیں، اللہ اکبر کہنا ہے، 3 تکبیریں کہنی ہیں، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کو سورت میں لائی جائے گی، اس کے بعد رکوع سجود، پھر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہونا ہے سورہ فاتحہ شروع کریں اور اس کے بعد سورت میں لائی جائے، اس کے بعد تکبیرات پڑھنی ہے ہاتھ چھوڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، چوتھی تکبیر میں رکوع جانا ہے۔ اسی طرح اس رکعت کو مکمل کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ پر کرم فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم یہاں اپنے محبوب علیہ السلام کا وہ نظام جس کی خاطر ہم نے قربانیاں دیں، ہم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، ہجرت کی اور اپنے عزیز و اقارب کو ذبح کروایا، یہ عظیم قربانیاں تھیں جس کی خاطر اللہ کریم نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ اللہ کریم ہمیں اس ملک میں امن سکون عطا فرمائے۔ اللہ کریم ایسے دیانتدار حکمران عطا فرمائے جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کرنے والے ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ کریم ایسے چینل جو ہیں، صحبت ٹی وی جو ہے، اس جیسے جو بھی دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کو دن رات دگنی چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔